معزز صحافی حضرات، قائدین، بلوچستان پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن الائنس، ملک رشید صاحب، جعفر خان کاکڑ صاحب، محمد نواز پندرانی صاحب، حاجی سلیم ناصر، حضرت علی کوثر صاحب، عبدالرزاق خان صاحب، لیاقت علی ہزارہ صاحب، جمیل احمد مشوانی، حافظ نعمت اللہ، طاہر خان اچکزئی، عظمت خان کاکڑ، گلزار احمد کمالزئی صاحب، معزز صحافی حضرات، آپ کے توسط سے ہم گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر تعلیم بلوچستان، محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ حالیہ رزلٹ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کوئٹہ اگر اپنے بدعنوان، نااہل اور غیر منصفانہ نظام کو جاری رکھتا ہے اور محنتی طلباء کے خوابوں کو روندنے، ان کی قابلیت کو نظر انداز کرنے اور ان کے مستقبل کو تباہ کرنے سے باز نہیں آتا، جو اپنے نتائج کا خود اعتراف نہیں کرتا، جو طلباء، والدین، اساتذہ، حتیٰ کہ اپنے ہی کنٹرولر بورڈ کی آواز کو رد کرتا ہے اور جو خاص طور پر نجی تعلیمی اداروں اور غریب بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھتا ہے، یہ بورڈ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسی مشین بن چکا ہے جو ذہین طلباء کو فیل کر کے، ان کے خوابوں کا قتل کر کے، ان سے دوبارہ امتحانی فیسز بٹور کر اپنی ناجائز ضروریات کو پورا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں، کیا ہمارے طلباء اس نظام کے تجرباتی چوہے ہیں؟ کیا ان کے خواب، ان کی محنت اور ان کی قربانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ اگر بورڈ ہی قاتل بن جائے تو مستقبل کا تحفظ کون کرے گا؟ لہٰذا ہم خبردار کرتے ہیں، اگر میٹرک 2025 کے نتائج کو نمبر 1 فوری طور پر شفاف طریقے سے دوبارہ جانچ نہ کیا گیا، نمبر 2 حقائق پر مبنی تحقیقات نہ کی گئیں، نمبر 3 بلوچستان بورڈ کے غیر شفاف نتائج کے تحقیقات کے لیے ایک غیر جانبدار کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اگر آئندہ کے لیے اصلاحات کا واضح لائحہ عمل نہ دیا گیا تو بلوچستان پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز الائنس بورڈ سے اپنے تمام سکولز کے باقاعدہ علیحدگی کا عمل شروع کرے گا۔ ہم ایسی قومی اور بین الاقوامی تعلیمی بورڈ سے رجوع کریں گے جو انصاف، میرٹ اور شفافیت پہ یقین رکھتے ہوں۔ ہم جے ٹی اے، اساتذہ کی تمام تنظیموں، سول سوسائٹی، عدلیہ، میڈیا اور دیگر تمام اداروں سے رابطہ کریں گے تاکہ بلوچستان کے بچوں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی جائے۔ یہ محض ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان مزاحمت ہے علم و تعلیم کے دشمنوں کے خلاف، نقل مافیا اور پیسے کے پجاریوں کے خلاف اور ہمارے بچوں کے خوابوں کے قاتلوں کے خلاف۔ ہم ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے، ہم انصاف کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم اپنے طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ اگر طلباء کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو ہم عدالت عالیہ سے بھی رجوع کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان کے طلباء کو اس ناکام، فرسودہ اور ظالمانہ تعلیمی نظام سے فوراً علیحدہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ نظام ان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ قوم کے بچوں کے مستقبل کے تحفظ اور فرسودہ امتحانی نظام میں شفافیت پر الائنس کسی مصلحت کو قبول نہیں کرے گا، اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے شہید تعلیم دوست ساتھی استاد سکندر شمیم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سرکاری طور پہ شہید ڈکلیئر کیا جائے اور باقاعدہ ان کے سوگوار خاندان، بچوں اور لواحقین کو معاوضہ ادا کیا جائے اور ان کے بچوں کو سرکاری طور پر تعلیم کے تمام مواقع مفت فراہم کیے جائیں، نیز گرفتار قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن الائنس 20 جولائی بروز اتوار کو ملک عبدالعلی ہاؤس کشلاک میں ایک قبائلی جرگہ کے انعقاد کا بھی اعلان کرتا ہے۔ جرگہ میں شہید کے ناحق قتل پر قبائلی مشران، علاقے کے معتبرین، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، وکلاء، پرائیویٹ سکولز و تعلیم دوست ساتھیوں سے مشاورت کر کے آئندہ کے لائحہ عمل کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ شکریہ والسلام۔ اس میں آپ نے جو 4 نکات ہیں جو نتائج سے متعلق ہیں، اور نیچے آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر انصاف نہ دیا گیا تو آپ عدالت سے رجوع کریں، کتنے عرصے کی ڈیڈ لائن ہے اور کتنے عرصے بعد آپ یہ تحریک
طرح کی کیسز وغیرہ کی طرف ہے؟ یہ تقریباً آپ کو میرے خیال سے معلوم ہوگا، خاص کر کے بورڈ آفس کو اس دفعہ ہم لوگوں نے وہ کیا ہے۔ بورڈ آفس میں چیئرمین جو نئی اپائنٹمنٹ ہوا ہے، آپ کو شاید پتہ ہے، ایک بندے کو وہاں پہ چیئرمین نامزد کیا، اور ساتھ جو پرانی کنٹرولر بیٹھے ہوئے تھے عبدہ کاکڑ، اس کی بیچ میں سخت، یعنی میڈیا میں بھی میرے خیال سے اس کی تصویریں بھی آگے ایک دوسرے پہ کرپشن کا الزام لگایا، اور کنٹرولر نے یہاں تک کہا کہ مجھے تو بالکل میں نے دستخط ہی نہیں کیا ہے جو رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، جو پریس کانفرنس کر رہا تھا چیئرمین صاحب رزلٹ کے دن جو رزلٹ آؤٹ کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ وہ نہیں تھی، دوسرا دن اس نے باقاعدہ میڈیا پہ وہ جاری کیا۔ تو ہم لوگوں کے بچے جو اس وقت کنفیوژن کے شکار ہو گئے، اب بچے جو خاص کر کے 9th میں میرے خیال سے جو 100 بچوں نے اسکول میں یا 40 نے ایگزام دیا، اس میں سے 2-3 بچے پاس ہو کے باقی سارے فیل۔ تو ہم لوگ ڈیڈ لائن اس لیے دیتے ہیں، ہم 15-20 دن ہم لوگ ویسے گئے بھی تھے، اس کے ساتھ بات بھی کیا، لیکن وہ بات اس وقت کسی بات پہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم 15-20 دن ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 20 دن میں کوئی کمیٹی ہمیں یہ مطالبہ کہ کوئی گورنمنٹ خاص کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کوئی کمیٹی بنائی جائے، ورنہ تحریک کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ وہ بھی احتجاج بھی شروع کریں گے، بورڈ آفس کے سامنے بھی کریں گے، ہم لوگ تو یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی 15-20 دن ہم ٹائم دیتے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنا انسلٹ خود نہیں کرے، انہوں نے ایک دوسرے کو انسلٹ خود کر دیا، ہم نے نہیں کیا، ہم تو ابھی بھی ہمارا بورڈ تو بلوچستان میں یعنی 70 کے بعد ایک ہی بورڈ تھا، لیکن وہ بھی اس حالات میں کہ ہمارے بلوچستان کی بچے سارے اس وقت کنفیوژن کے شکار ہیں، میرے خیال سے آپ لوگوں کی میڈیا کے بچے بھی اس میں ہوں گے۔ آج ایک تازہ خبر آئی ہے کہ ایک پروفیسر صاحبان ان کے پاس گئے ہیں، ان کی اپنے بچے جن کو میتھ کے پیپر میں ایک والد خود میتھ پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ پروفیسر صاحبان لیکچرر صاحبان اپنے اولادوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش، چونکہ وہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کا تو بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ آج وہ گئے، انہوں نے اعلان اس سے کہا ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے میرے بچے کو بلاؤ اور آپ اس کو جو پیپر آپ اس کے حوالے کرنا چاہیں آپ اپنی طبیعت سے پیپر اس کو دیں، اور وہ آپ کے سامنے حل نہ کرے تو پھر جو چور کی سزا وہ ہماری۔ تو اگر وہ ایک پروفیسر یا لیکچرر ایک اچھے تعلیم کے علمبردار کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک عام اسٹوڈنٹ بیچارے کی کیا حیثیت ہوگی۔ ہمارے پورے بلوچستان سے ہمیں یہ شکایت آئی ہے، ایسے نہیں کہ ہم اپنی بات کریں گے، تقریباً تمام بلوچستان سے بہت سارے بچے متاثر ہوئے، ان کی اپنی آپس کی چپکلش یا آپس کے اونچ نیچ کی وجہ سے دوسروں کے بچوں کو جو ہے، جیسے اس میں نے عرض کیا ٹیسٹنگ چوہا تو نہ بنائیں اس کو نا، کہ آپ دوا پہلے چوہے پہ لگائیں کہ وہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے، اس کے بعد آپ آگے جائیں۔ تو تعلیمی نظام کو شروع سے خبر ٹیچر سے لے کر کے بورڈ تک، ابھی تو بورڈ سے بھی سامنے نظر آ گیا کہ رات رات آپ کا چیئرمین کا دستخط نہیں ہونا، تبدیل ہونا، چارج ہونا، یہ سب کو سامنے آ گیا، تو قانون نہ رہے تو اب پرائیویٹ اسکول کی دلچسپی ہے کہ ہماری تعلیم اچھی بھی ہے، اور سرکاری اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی نہ کریں تو تنخواہیں دے دیں، حاضری نہیں کرتا ہے اور پڑھاتے نہیں ہے، تو کیا اس نظام کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں دیتے ہم لوگ آپ لوگ دھمکی دیتے ہو کہ ہڑتال کریں گے اور پڑھائیں گے نہیں، اسکول بند کریں گے، تالا بندی کریں گے، لیکن تجویز نہیں دیں گے کہ اس طرح نہیں ہم دھمکی نہیں دے رہے، یہ جو آپ کہتے ہیں گلی میں تنظیمیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق تو نہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے تنظیمیں، ہم پرائیویٹ اسکول کا ہم ایک الائنس ہے، ہم سارے کوئی تنظیم نہیں، بلوچستان میں صرف ایک ہی ہماری الائنس اور ہمارے مطالبات جائز ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ سرکاری اسکول کا بچہ یہ پرائیویٹ اسکول کا نظام کو ٹھیک کرے، ہم پرائیویٹ اسکول تو ابھی بھی باہر ہے، ہم پیپر یہ چیک ہماری وہی کرتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کی ٹیچر ہماری یہ پیپر چیک کرتے ہیں اور ہمارے نمبرنگ بھی وہی دیتا ہے، ہمارے پرائیویٹ اسکول کی کوئی نمائندگی اس میں ہے نہیں، ہم خود تو نے اس میں بورڈ میں شامل کیا، ہمارے 3-4 لاکھ بچے ہر سال ایگزام دے رہے ہیں، ہم نے تو یہ گلا نہیں کیا کہ ہمارے بچے کو فرسٹ لاؤ یا سیکنڈ لاؤ، اور ہماری نمائندگی بھی وہاں پہ نہیں، حالانکہ وہ ہونا چاہیے، ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم نے تو یہ گلا کیا ہے کہ بھائی ہمارے ٹیچروں کا ہمارے ساتھ قابل ٹیچر ہے اس کو بھی شامل کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں کرنا۔ اچھا سر، اس میں سرکاری اسکول کے طلباء ہیں وہ بھی اس سے متاثر جی یہ دونوں ہو گئے۔ دوسرا جو بورڈ آفس کا کام ہے، کیا آپ ان سے کوئی رابطہ کیے اس حوالے سے کہ آج جو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ رزلٹ جو ہے ٹھیک سے اناؤنس نہیں کیا گیا، تو کیا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیے، اور آپ نے جو کیس کی
بات کی ہے تو اس میں آپ تمام تر اسکولس ہیں جیسے سرکاری پرائیویٹ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے بالکل رابطہ چیئرمین صاحب سے کیا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے، یہ جو موجودہ چیئرمین ہم کسی کے ساتھ خلاف ہیں نہیں، جو بھی چیئرمین آتا ہے میں تو نہیں آؤں گا، کوئی آئے گا، لیکن قانون یہ ہوتا ہے یہ جو ایجوکیشن کے کوئی پروفیسر جو ہے 3 سال، کوئی اچھا پروفیسر جو ہے 3 سال کے لیے گورنمنٹ ہمیشہ بورڈ کا چیئرمین بنتا ہے. یہ قانون آپ دیکھو اس سال ہوا کیا ہے، یہ موجودہ بندے کو جو چیئرمین بنایا یہ پروفیسر نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر تھے ہمارے کوئٹہ کے زمانے میں، یہ اسسٹنٹ کمشنر بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریٹ. یہ اس طرح بات کرتے ہیں. میں اس نے کیا تو میں خود، حالانکہ میرے بیچارہ بہت عزت کرتا ہے پرسنل، میں حیران ہو کہ وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں جب آپ کمشنر کے پاس جاتے ہو. لیکن جو پہلے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی کالج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، باقاعدہ چیئرمین آتے تھے. اب تو مصیبت ہوئی ہمارے ملک. اثر جو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ایک اسکول ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک نظام ہے. 10ویں والوں کا جو پاسنگ کا پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے، 9ویں والوں کا کم. انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کویشچن تو ہمارا یہ ہے، اگر اور آپ خود اچھی طرح جانتے والدین ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز پڑھتے ہیں، 9ویں میں بچے 10ویں والوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ٹارگیٹ ٹوٹل انہوں نے 9ویں کو بنایا، ان کو 40% کیا ہے، باقی انہوں نے 10th والوں کو ابو کیا ہے. اگر اسکول کے قسم میں کوئی کمزوری رہی ہے تو 10th والا کا بھی یہ پرسنٹیج کر لیتے. بالکل ہم بچوں کو یہ جو متاثر بچے ہوئے ہم اس کو بھی پیش کر دیں گے. آج ہم نے بچوں کو روک بالکل ہم مسرت کرتے ہیں کہ